بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے قرآن حکیم کا، یہ آیت مبارکہ 190 ہے اور 191۔ یہ دو آیات بینات ہم ان کی تلاوت کریں گے، اس کی تجوید اور ترجمہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ یہ بھی بتائیے گا ساتھ کہ جو ہمارا نیا چینل ہے اس پہ کچھ آپ کا دل لگ گیا کہ نہیں لگا، تو یہ ضرور بتائیے گا کمنٹس کے اندر۔ اور شروع کرتے ہیں اپنا جو آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الألباب۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ان نون مشدد ہے تو کریں گے یہاں پہ غنہ زمانی۔ فی خلق السماوات والارض، خلق السماوات، قاف موٹا رکھیے گا، اس میں خا بھی موٹا ہے اور قاف بھی موٹا ہے۔ پھر سنیے گا، خلق السماوات والارض، آگے واختلاف اللیل والنہار، واختلاف اللیل، اسے لے آپ نے نہیں کرنا، لے غلط ہو جائے گا۔ واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب۔ جی لآیات لی، اس میں یہاں حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، برابر اس کو لمبا کیجیے گا۔ لآیات لی نہ کیجیے گا، لآیات لی یہ غلط ہو جائے گا، یا اس طرح بھی نہ کیجیے گا، لآیات لی، تو دونوں کو برابر رکھیے گا۔ کھڑی زبر کسی کے جو ہے نا وہ اپنے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، برابر کے دونوں کو حقوق آپ نے دینے ہیں۔ لآیات لأولی الألباب، اولیل، اس کو اولیل آپ نے نہیں پڑھا کیونکہ اس میں واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ واو مدہ نہیں ہے، تو کیسے پھر اسے سنیے گا، وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ الباب، اس میں جب وقف کریں گے با کے اوپر تو یہاں پہ با قلقلہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی آیت مبارکہ 191۔ یہ جو آیات بینات ہیں یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، اور یہ خاص طور پہ جو جمعہ کا ہوتا ہے دن، اس میں فجر کی جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر میں اکثر جماعت میں یہی آیات بینات ان کی میں تلاوت کرتا ہوں، اور یہ معمول رہا۔ ہمارے والد صاحب جب بھی جمعہ کی نماز ہوتی تھی تو اس میں یہ رکوع ضرور تلاوت کرتے تھے، تو جب سے میں نے جماعت کرانا سٹارٹ کی ہے تو میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو جمعہ کا دن فجر کی نماز میں ہمیشہ سے ہی اسی یہ جو رکوع ہے اس کی میں تلاوت کرتا ہوں۔ تو آپ بھی اس کو یاد کر لیجیے گا، اس کے اندر دعائیں ہیں، بہت اچھی اچھی دعائیں ہیں، آپ انہیں کوشش کیجیے گا یہ رکوع آپ کو زبانی یاد ہو جائے۔ جی آگے دیکھیے گا آیت مبارکہ 191۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اب اس آیت کریمہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے الذین یذکرون اللہ، لفظ اللہ کو موٹا رکھیے، اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے۔ آگے ہیں جی ادغام، ایک تو ہے یہاں پہ قیاما، یہاں بھی ادغام ہے تنوین کے بعد واو، آگے وقعودا، یہاں بھی ادغام ہے غنے کے ساتھ، تو ان جو دونوں ادغام ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے گا۔ پھر سنیے گا، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، آگے
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہاں رموز اوقاف میں سے جیم ہے، وقف کر دیجیے گا. آگے ربنا ما خلقت هذا باطلا. ربنا میں راہ موٹا ہے اور منہ بھر کے پڑھیے گا سے. ما خلقت قاف موٹا بھی ہے، ساتھ اس کو قلقلہ بھی کرنا ہے. جی آگے باطلا هذا باطلا وقف کریں گے تو باطلا. آگے دیکھیے گا جی سبحانک با اس میں قلقلہ ہے. فقنا عذاب النار وقف کریں گے تو اس میں را پر پڑھا جائے گا. اب یہ جو دو آیات بینات ہے اس کا ترجمہ سماعت کر لیجیے گا. سب سے پہلے آیت مبارکہ 190. ان بے شک فی میں خلقی پیدائش، کس کی پیدائش؟ السماوات والارض آسمان اور زمین کی. واختلاف اللیل والنہار اور اختلاف جو پایا جاتا ہے یعنی آنا جانا کس کا؟ رات اور دن میں. لآیات نشانیاں ہے، لأولی الالباب عقل والے لوگوں کے لیے، عقل والوں کے لیے. نیکسٹ آیت الذین جو لوگ. اب عقل والے کون ہیں؟ ان کی آگے جو ہے وہ علامات، ان کی نشانیاں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ عقل والے وہ ہیں کہ الذین جو لوگ یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہوئے، کھڑے یا وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلا اور پر جنوبہم اپنی کروٹیں، ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں. اور پھر کہہ اٹھتے ہیں، جی کیا کہتے ہیں؟ ربنا اے ہمارے رب، ما نہیں، خلقتا تو نے پیدا کیا، ھذا یہ، باطلاً بے فائدہ، سبحانک تو پاک ہے، فقینا تو ہمیں بچا لے، عذاب النار آگ عذاب جو ہے اس سے، آگ کے عذاب سے یعنی دوزخ کے عذاب سے آپ ہمیں بچا لیجئے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد کے جو مراحل ہوتے ہیں اس کی زیادہ اچھے طریقے سے جو تیاری کرتے ہیں، یہی عقل مند لوگ ہیں. اور اس سے قیامت کے دن بھی ایک سوال ہوگا، این اولو الالباب، عقل والے لوگ کدھر ہیں، عقل مند لوگ کدھر ہیں؟ تو پھر بتایا جائے گا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں. اب اس میں یاد رکھیے گا کہ ایک بہت اچھی ہمیں یہ اپرچونٹی حاصل ہے، یہ ہمیں سہولت حاصل ہے کہ ہم جو ہے لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اسی طرح کہ جب لیٹے ہوئے ہو، آپ کو اگر نیند نہیں آ رہی تو آپ اللہ کو یاد کرنے لگ جائیں، اللہ اللہ کہنے سٹارٹ کر دیں. سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیں، 4 دفعہ، اس طرح دوسری صورتیں جو آپ پڑھ لیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور کام لازمی کیا کریں، اگر آپ سو گئے ہیں رات کو، اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے 3 بجے، 2:30 بجے، 4 بجے، اس وقت آپ بھلے پانی کے لیے اٹھے ہوں، آپ اس وقت لازماً اللہ کو یاد کیا کریں. اس وقت آپ استغفار پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ ربی 3-4 دفعہ، 10 دفعہ، جب تک آپ جاگ رہے ہیں تو اس وقت تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا. یہ قرآن کی کوئی نہ کوئی آیات بینات آپ تلاوت کر دیں، اس کا بہت زیادہ اجر ہے. اور یہ اجر آپ کو اندازہ ہوگا جب ہم اگلے جہان پہنچیں گے، اللہ کے پاس پہنچیں گے، تب ہمیں ان چیزوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا. تو امید ہے جی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.